السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالرحیم صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سن شائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروف پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سن شائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب، ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ، ہر فلیٹ کے لیے قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس، بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ فرانس، مصر اور اردن نے غزہ کی پٹی میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا کیا مطالبہ۔ شام کے مشرقی حلب شہر میں کئی سالوں بعد مسجد عمومی میں افطار کا اہتمام۔ مسجد میں کئی سالوں بعد اذان بھی دی گئی۔ شامی قصبے عزز میں دھماکہ، مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی، 30 زخمی۔ افطار کے بعد خرید و فروخت میں مصروف عوام دھماکے کا ہوئے شکار۔ اردوان نے بلدیاتی انتخابات میں اپنے ووٹ کا کیا استعمال۔ استنبول میں امام اوغلو کی قسمت بھی داؤ پر۔ دہلی کے رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی عظیم الشان ریالی۔ لوکتنتر بچاؤ ریالی سے راہل گاندھی کا خطاب، کہا PM مودی انتخابات سے پہلے کر رہے ہیں میچ فکسنگ۔ اروند کیجریوال نے جیل سے عوام کو دیا پیغام، 6 ضمانتیں دیں، سلاخوں کے اندر کی صورتحال کا بھی کیا ذکر۔ سنیتا کیجریوال نے پڑھ کر سنایا۔ صدر دروپدی مرمو نے گھر جا کر لال کرشن اڈوانی کو بھارت رتن سے نوازا۔ PM مودی سمیت کئی سرکردہ قائدین تھے موجود۔ جمہوریت بچاؤ نہیں بلکہ خاندان بچاؤ، کرپشن چھپاؤ ریالی ہے۔ انڈیا اتحاد کی لوکتنتر بچاؤ ریالی پر BJP کی تنقید۔ اور لوک سبھا انتخابات میں بڑا الٹ پھیر، UP میں تیسرا محاذ بننے کی تصویر صاف۔ پلوی پٹیل، بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پارٹی MIM کے ساتھ UP میں لڑیں گی الیکشن۔ آج کیا گیا باضابطہ اعلان۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسرائیلی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اتوار کے روز کہا ہے کہ اسرائیل کے شہر رحت سے تعلق رکھنے والے ایک عرب شہری نے اتوار کو بیرسبا شہر کے مرکزی بس اسٹیشن پر چاقو سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک اسرائیلی معمولی زخمی ہوا۔ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے کہا ہے کہ حملہ ور راحت کا رہائشی بتایا گیا۔ وہ صبح سویرے سینٹرل اسٹیشن پر پہنچا، چاقو نکال کر سپاہیوں اور راہگیروں پر وار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے 20 سال کے ایک شخص کو زخمی کیا۔ اس موقع پر پولیس نے اس کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ ایمبولینس سروس کا کہنا تھا کہ اسرائیل کے جسم پر چاقو کے وار سے زخم آئے ہیں، تاہم یہ زخم معمولی نوعیت کے تھے۔ فلسطینیوں نے اتوار کو دیر البلح میں اسرائیلی فائرنگ میں شہید ہونے والے ایک امدادی ٹرک ڈرائیور کی آخری رسومات ادا کی۔ اسماعیل عابد نے بدھ کو شمالی غزہ میں آٹا پہنچایا تھا اور واپس جانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی وقت اسرائیلی فورسز نے اس پر فائرنگ کی، جس میں وہ شہید ہوا۔ سیز فائر۔ مصر کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک مشترکہ بیان کے مطابق فرانس، مصر اور اردن نے غزہ کی پٹی میں فوری اور مستقل جنگ بندی اور تمام یرغمالیوں اور زیر حراست افراد کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ شام شکری اور اردن اور فرانس کے ان کے ہم منصبوں ایمن صفادی اور اسٹیفن سیجر نے قاہرہ میں محصور غزہ کی پٹی میں انسانی بحران کے حل اور دہائیوں سے
جاری اسرائیل فلسطین تنازع کے دیر پا حل کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ فرانس کے وزیر خارجہ نے مسلسل 2 ماہ میں مصر کے دارالحکومت کا اپنا دوسرا دورہ کیا ہے تاکہ پائیدار حل تک پہنچنے میں مدد مل سکے۔ شام کی سرکاری افواج کی جانب سے مشرقی حلب کا کنٹرول دوبارہ حاصل کرنے کے بعد حلب کی تاریخی عمومی مسجد میں پہلی بار افطار اور اس کے بعد اذان کی گونج سنائی تھی۔ یہ اہم واقعہ شہر کے رہائشیوں کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل تھا، جنہوں نے سالوں کے تنازعات اور تباہی کو برداشت کیا ہے۔ اتحاد کے جذبے میں مزید اضافہ کرتے ہوئے مسجد میں اجتماعی افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں حلب کے مختلف پس منظر اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے 1400 افراد نے شرکت کی۔ میری لینڈ کے شہر بالٹیمور میں منہدم ہونے والے فرانسس اسکاٹ کے برج کے کچھ حصوں کو کاٹنے کے لیے عملے نے کام شروع کر دیا ہے۔ اسٹیل ٹراس پل منگل کی صبح اس وقت منہدم ہوا جب ایک بڑے کنٹینر جہاز نے بجلی کھو دی، اس میں بجلی چلی گئی تھی اور ایک سپورٹ پائلن سے ٹکرا گیا تھا۔ جہاز کا زیادہ تر حصہ دریائے پٹاسکو میں گرا اور تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے پورٹ آف بالٹیمور کا شاپنگ چینل بند ہو گیا۔ میری لینڈ کے گورنر نے ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ یہاں کام جاری ہے اور اس کے گرے ہوئے پل کو کاٹ کر علیحدہ کیا جا رہا ہے تاکہ اسے پانی سے نکالا جا سکے۔ آن لائن پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں دیکھا گیا ہے کہ اتوار کی علیہ صبح باغیوں کے زیر قبضہ شامی قصبے عزاز کے ایک مصروف بازار میں ایک کار دھماکے کے بعد کئی عمارتوں اور گاڑیوں کو نقصان پہنچا۔ شہر کی سڑکوں پر ایمرجنسی گاڑیاں دیکھی گئیں، جن میں ایمبولینس کچھ زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہی تھی اور انہیں اسپتال لے جایا جا رہا تھا۔ ترکی کی سرحد کے قریب باغیوں کے زیر قبضہ شامی قصبے عزاز کے ایک مصروف بازار میں ہفتے کے روز ایک کار بم دھماکے میں کم از کم 7 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ دھماکہ رمضان المبارک کے دوران روزے افطار کرنے کے بعد رات گئے شاپنگ کے دوران ہوا۔ دھماکے کی جگہ کے قریب اپنے اہل خانہ کے ساتھ شاپنگ کرنے والے یاسین شالبی کا کہنا تھا کہ یہ وقت خرید و فروخت کا تھا اور بازار میں کافی ہجوم بھی تھا۔ فوری طور پر اس کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ شام کے صدر بشار الاسد کے مخالف ترکی کی حمایت یافتہ شامی باغی گروپوں کے زیر انتظام عرب آبادی والا یہ قصبہ 2 سال قبل ایک کار بم دھماکے کا نشانہ بننے کے بعد سے نسبتاً پرسکون رہا ہے۔ شمال مغربی سرحدی علاقے کے اہم قصبوں کو حالیہ برسوں میں بھیڑ بھاڑ والے شہری علاقوں میں ہونے والے بم دھماکوں کا نشانہ بنایا گیا۔ سول ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ کم از کم 30 زخمی ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ شدید زخمیوں کو مقامی اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے۔ وائٹ ہیلمٹس کے نام سے مشہور شامی ایمرجنسی رسپانس گروپ کی امدادی کارکن ترکی کے سرحد کے قریب باغیوں کے زیر قبضہ شامی قصبے عزاز کے ایک مصروف بازار میں ایک کار بم دھماکے کے بعد عوام کی مدد کرتے نظر آئے۔ کم از کم 7 افراد ہلاک اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکے میں مقامی افراد اور امدادی کارکنوں نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا ہے کہ یہ دھماکہ رمضان المبارک کے دوران روزہ کھولنے کے بعد رات گئے شاپنگ کے دوران ہوا۔ روس نے کہا تھا کہ اس نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران یوکرین کے اہم اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ یوکرین نے اسی دن کہا تھا کہ اس نے روس کے خلاف دفاع کو مضبوط بھی کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں کہا گیا ہے کہ 23 سے 30 مارچ تک روسی فوج نے یوکرین کی فوجی تنصیبات اور انفراسٹرکچر پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے اور 57 گروپ حملے کرنے کے لیے زرکون ہائپرسونک میزائل، کیزال بیلسٹک میزائل اور ڈرون سمیت ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا۔ یوکرین کے فوجی اداروں، یوکرین کے مسلح افواج اور یوکرینی سیکورٹی سروس کے فیصلہ سازی کے مراکز، بغیر پائلٹ کے کشتیوں کی پیداوار، توانائی کی تنصیبات اور دیگر اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ چین سے تعلق رکھنے والے 8 تارکین وطن میکسیکو کے جنوبی ساحل کے قریب اس وقت مردہ پائے گئے جب ان کا سفر کرنے والا بحری جہاز ڈوب گیا۔ استغاثہ کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق 7 خواتین اور ایک مرد کی لاشیں جمعرات کو ریاست اوکاسا کے جنوبی علاقے میں اس وقت ملی تھیں جب وہ میکسیکو کے ایک شہری کی رہنمائی میں تاپالاچولا سے روانہ ہونے والے بحری جہاز پر سفر کر رہی تھیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب کشتی الٹ گئی جس سے مسافر سمندر میں پھنس گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ صرف ایک مہاجر زندہ بچا ہے۔
हलाक शुदगान की अभी शिनाख्त नहीं हुई है। हुक्काम मैक्सिको में चीनी सिफारतखाने के साथ ताउन कर रहे हैं। आईनी शाहिदीन की जानिब से बनाई गई ड्रोन फुटेज में हफ्ते की रात इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत के बाहर फौजी गोला बारूद के डिपो में मुतअद्दिद धमाके हुए, जिससे शोले भड़क उठे। फौज के ओहदेदार ने बताया है कि हुक्काम ने बोगोर एजेंसी के सेंगसाना गांव में आग बुझाने का काम मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू किया था। फौजी ओहदेदार ने मजीद कहा है कि हुक्काम आसपास के इलाकों से लोगों को निकाल रहे हैं। इन्होंने रिहायशियों को मुतनब्बा किया कि वो किसी भी ऐसी चीज़ को हाथ न लगाएं जो धमाकों से बाहर की तरफ उड़ गई हों या आई हों। फौजी ओहदेदार मोहम्मद हसन ने जाए वक़ूफ़ पर मौजूद नामानिगारों को बताया कि इस वाक़े में किसी के हलाक या ज़ख्मी होने की इत्तला नहीं है। इन्होंने कहा है कि आग फैक्ट्री के एक हिस्से में लगी थी जो गोला बारूद ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। तुर्कों ने इतवार के रोज़ बलदियाती इंतखाबात में वोट डाले, जिसका मकसद सदर तैयब एर्दोआन की जानिब से इस्तांबुल का कंट्रोल अपने हरीफ इकराम इमाम ओगलो से दोबारा हासिल करने की कोशिशों पर मरकूज है, जिनका मकसद गुज़िश्ता साल इंतखाबात में शिकस्त के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ को एक सियासी क़ुव्वत के तौर पर दोबारा मजबूत करना है। इस्तांबुल के मेयर इमाम ओगलो ने 2019 के इंतखाबात में कामयाबी के साथ एर्दोआन और उनके के पार्टी को इख्तिदार में 2 दहाइयों का सबसे बड़ा इंतखाबी धचका पहुंचाया था। इतवार को सामने आने वाले नतायज अब नेटो के रुकन मुल्क तुर्की पर एर्दोआन के कंट्रोल को तक़वियत दे सकते हैं या उभरती हुई मईशियत के मुनक़सिम सियासी मंजरनामे में तब्दीली का इशारा भी दे सकते हैं। इमाम ओगलू की जीत उनके मुस्तक़बिल के कौमी रहनुमा बनने की तवक्कुआत को बढ़ा रही हैं। आज तुर्क सदर एर्दोआन और उनकी अहलिया को बलदियाती इंतखाबात में वोट डालते देखा गया। और अब बढ़ते हैं कौमी खबरों की जानिब। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया इत्तेहाद की जमहूरियत बचाने की मेगा रैली मुनक्किद की गई। लोकसभा इंतखाबात से पहले अपोजिशन इत्तेहाद की ये बड़ी पहली रैली है। सोनिया के अलावा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल, हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना ने यहाँ शिरकत की है। उद्धव ठाकरे सबसे पहले रैली से खिताब किया। उद्धव ने कहा कि कल्पना सोरेन और सुनीता केजरीवाल हमारी बहनें हैं। जब हमारी बहनें इस आमिराना हुकूमत के खिलाफ लड़ रही हैं तो हम जैसे भाई कैसे पीछे रह सकते हैं। मैं बीजेपी को चैलेंज करता हूं कि वो अपने बैनर पर लगाए कि जो पार्टी बीजेपी के साथ है वो ईडी, सीबीआई और आईटी के साथ है। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में मुनक्किदा इंडिया इत्तेहाद की मेगा रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इत्तेहाद के 5 नुकाती मुतालबात पेश किए। इन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की जानिब से पैदा की गई गैर आइनी रुकावटों के बावजूद इंडिया इत्तेहाद लड़ने, जीतने और हमारे आइन की हिफाजत के लिए अहदमंद है। केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने रैली से खिताब करते हुए कहा है कि पीएम मोदी ने मेरे शौहर को जेल में डाला। क्या इन्होंने ठीक किया? वो आपके केजरीवाल को ज्यादा देर तक जेल में नहीं रख पाएंगे। आपका केजरीवाल शेर है, करोड़ों लोगों के जहनों में रहता है। सुनीता केजरीवाल ने जेल से अरविंद के भेजे गए पैगाम को भी पढ़ा। इन्होंने केजरीवाल की 6 जमानतें पढ़कर सुनाई। पहला, पूरे मुल्क में 24 घंटे बिजली। दूसरा, गरीबों के लिए मुफ्त बिजली। तीसरा, हर गाँव और इलाके में बेहतरीन सरकारी स्कूल। चौथा, हर गाँव और इलाके में क्लिनिक, जिले में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पांचवा, किसानों को एमएसपी। और छठा, दिल्ली को मुकम्मल रियासत का दर्जा दिलाना। दिल्ली के रामलीला मैदान में मेगा रैली से खिताब करते हुए बिहार के साबिक नायब वजीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने पहले रैली पटना में मुनक्किद की, दूसरी मुंबई में और तीसरी दिल्ली में हो रही है। हम मुल्क के कोने कोने में जहां भी जा रहे हैं वहां लोग हमारा साथ देते हैं। मुल्क में नफरत की सियासत की जा रही है, मुल्क को तोड़ने का काम किया जाता है। हम चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में हमारा साथ दें। जो लोग ये नारा लगाते हैं कि इस बार 400 क्रॉस करेंगे, इनका मुंह है, वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन एक बात तय है कि अवाम ही मालिक है। जब बीजेपी लोग नारे लगा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि ईवीएम सेटिंग हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के रहनुमा और साबिक सीएम हेमंत सोरेन की अहलिया कल्पना सोरेन ने इंडिया इत्तेहाद की अज़ीमुश्शान रैली में कहा है कि आज यहाँ का सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि आमिराना ताकतों ने जमहूरियत को तबाह करने पर आमदा हुआ है।
انہوں نے کہا ہے کہ آج بھارت میں بابا صاحب کے آئین سے ملنے والی ضمانتوں کو NDA حکومت ختم کر رہی ہے۔ انہوں نے ہماری آئینی اقدار کو تباہ کر ڈالا، عوام کو اپنے ووٹ کا صحیح انتخاب کرنا چاہیے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر محبوبہ مفتی نے الزام لگایا کہ انتخابی بانڈ کا مسئلہ سب سے بڑا گھوٹالہ ہے اور مرکز کی موجودہ حکومت سب سے کرپٹ حکومت ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس حکومت نے جموں کشمیر کو جمہوریت کو دہانے کی تجربہ گاہ بنا دیا اور وہاں تجربات کرنے کے بعد اسے پورے ملک میں نافذ کرتی ہے۔ انڈیا اتحاد کی مہا ریالی سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے کہا کہ آج ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ حالات ایسے ہیں، کوئی دلیل، کوئی وکیل اور کوئی کارروائی نہیں، سیدھا جیل۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے اتوار کو یہاں رام لیلا میدان میں اپوزیشن انڈیا اتحاد کی ریالی میں تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ جمہوریت بچانے کے بارے میں نہیں ہے بلکہ خاندان کو بچانے کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کرپشن چھپاؤ ریالی ہے۔ اپوزیشن لیڈروں نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت والی مرکزی حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ انہیں سیاسی انتقام کے لیے بدعنوانی کی تحقیقات میں ملوث کر رہی ہے۔ ان الزامات کے بعد بی جے پی کے ترجمان سدھانشو تریویدی نے کانگریس، DMK اور راشٹریہ جنتا دل سمیت کئی لیڈروں کے بدعنوانی کے معاملات کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ تمام الزامات 2014 سے پہلے کے ہیں۔ بی جے پی کے سینئر رہنما لال کرشن آڈوانی کو ملک کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ صدر دروپدی مرمو نے آڈوانی کے گھر جا کر انہیں بھارت رتن سے نوازا۔ اس دوران وزیراعظم نریندر مودی اور نائب صدر جگدیپ دھنکر سمیت کئی معززین موجود تھے۔ لال کرشن آڈوانی نے بھارت رتن سے نوازے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنے خاندان اور خاص طور پر اپنی آنجہانی اہلیہ کملا کے تئیں اپنے گہرے جذبات کا اظہار کرتا ہوں۔ وہ میری زندگی میں طاقت کے ستون کی طرح ہیں۔ آڈوانی نے اس کے لیے صدر دروپدی مرمو اور وزیراعظم نریندر مودی کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اکھلیش یادو کے ساتھ سیٹوں پر اختلافات کے بعد اپنا دل AIM کے ساتھ مل کر آئندہ لوک سبھا انتخابات میں حصہ لے گی۔ آج شہر لکھنؤ میں پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بھی کیا گیا۔ اس دوران یہ خبر بھی آئی کہ پلوی پٹیل مایاوتی کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں اور وہ BSP کے ساتھ مل کر الیکشن لڑیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس اتحاد کا باضابطہ اعلان آج لکھنؤ میں صدر مجلس و رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی اور پلوی پٹیل کی مشترکہ پریس کانفرنس میں کیا گیا ہے۔ اس اتحاد کے ذریعے یوپی میں 2 درجن سے زیادہ سیٹوں پر امیدوار کھڑے کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بتا دیں کہ 3 دن قبل پلوی پٹیل نے حیدرآباد میں بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی تھی۔ آج بیرسٹر اویسی اس اتحاد کو حتمی شکل دینے لکھنؤ پہنچے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اپنا دل لیڈر پلوی پٹیل نے PDM کے نئے اتحاد کا اعلان کیا ہے۔ جب میڈیا نے مایاوتی اور سوامی پرساد موریہ کو اتحاد میں شامل کرنے کے بارے میں پوچھا تو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے کیا کچھ کہا، جانتے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ گھر بنتا ہے بھروسے اور اعتماد سے۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح ایک بہترین معیاری زندگی لیے لائے ہیں ایک پریمیم HMDA اپروف گیٹڈ کمیونٹی ایٹ شاد نگر۔ ملٹی نیشنل کمپنی سے لگا ہوا وینچر، 100 فیٹ روڈ سے کنیکٹڈ، 40 فیٹ BT روڈ، تمام تر سہولیات سے آراستہ، الیکٹریسٹی، ڈرینیج، واٹر ٹینک، 24/7 سیکیورٹی، بینک لون اپروف پروجیکٹ۔ آپ کا انویسٹمنٹ آج اور آپ کے بچوں کا کل بدل سکتا ہے، تو آج ہی اپنا پلاٹ بک کرائیں۔ سنشائن پراپرٹیز انفرا ڈیولپرز، LB نگر، اوپل، حیدرآباد۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس آزاد انٹرنیشنل اسکول کے قریب ماڈرن فلیٹ کے خواہش مند اور خریداروں کے لیے ایک سنہری موقع۔ صرف 15 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کیجیے، بقایا 18 مہینوں میں 5 اقساط میں ادا کیجیے۔ 1320 SFT پر مشتمل، امینٹیز اور کار پارکنگ کے ساتھ، جس میں 24/7 چلنے والی 3 لفٹیں، کار اور بائک پارکنگ ہر فلیٹ کے لیے، قربانی کے لیے مخصوص جگہ اور سہولت۔ 15 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ پیشکش شروعات کے صرف 15 فلیٹ کے خریداروں کے لیے۔ ریگل فلیٹس اینڈ اپارٹمنٹس بسائڈ دارالسلام بینک، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ فرانس، مصر اور اردن نے غزہ کی پٹی میں فوری اور مستقل جنگ بندی کا کیا مطالبہ۔ شام کے مشرقی حلب شہر میں کئی سالوں بعد مسجد عمومی میں افطار کا اہتمام۔ مسجد میں کئی سالوں بعد اذان بھی دی گئی۔
شامی قصبے عزز میں دھماکہ، مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئی، 30 زخمی۔ افطار کے بعد خرید و فروخت میں مصروف عوام دھماکے کا ہوئے شکار۔ اردوان نے بلدیاتی انتخابات میں اپنے ووٹ کا کیا استعمال، استنبول میں امام اوغلو کی قسمت بھی داؤ پر۔ دہلی کے رام لیلا میدان میں انڈیا اتحاد کی عظیم الشان ریالی، لوکتنتر بچاؤ ریالی سے راہل گاندھی کا خطاب، کہا پی ایم مودی انتخابات سے پہلے کر رہے ہیں میچ فکسنگ۔ اروند کیجریوال نے جیل سے عوام کو دیا پیغام، 6 ضمانتیں دیں، سلاخوں کے اندر کی صورتحال کا بھی کیا ذکر، سنیتا کیجریوال نے پڑھ کر سنایا۔ صدر دروپدی مرمو نے گھر جا کر لال کرشن اڈوانی کو بھارت رتن سے نوازا، پی ایم مودی سمیت کئی سرکردہ قائدین تھے موجود۔ جمہوریت بچاؤ نہیں بلکہ خاندان بچاؤ، کرپشن چھپاؤ ریالی ہے، انڈیا اتحاد کی لوکتنتر بچاؤ ریالی پر بی جے پی کی تنقید۔ اور لوک سبھا انتخابات میں بڑا الٹ پھیر، یو پی میں تیسرا محاذ بننے کی تصویر صاف، پلوی پٹیل بیرسٹر اسد الدین اویسی کی پارٹی ایم آئی ایم کے ساتھ یو پی میں لڑیں گی الیکشن، آج کیا گیا باضابطہ اعلان۔ اسی کے ساتھ دنیا بھر سے اقتدام کو پہنچی، دیجیے اجازت، اللہ۔